السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول دشت جنوں قسط نمبر 20۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ دلاور کسی کام سے جمال الدین والی گیا ہوا تھا۔ واپسی پر اسے ایک رات کے لیے محمد پور رکنا پڑا۔ وہ صبح سویرے ہی محمد پور سے روانہ ہو جانا چاہتا تھا، مگر اس کے میزبانی سے زبردستی دوپہر کے کھانے تک کے لیے روک لیا۔ وہ دلاور کا پرانا دوست تھا، دلاور کو مجبوراً اس کی بات ماننا پڑی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بھی دلاور کو مزید 1-1.5 گھنٹہ رکنا پڑا، اور جب وہ اپنے دوست سے رخصت ہوا تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ حالانکہ صبح بادلوں کا اکا دکا ٹکڑے دکھائی دیے تھے، لیکن اس وقت پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ بادلوں کی وجہ سے موسم بےحد خوشگوار ہو گیا۔ دلاور کا ارادہ صادق آباد جانے کا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو سڑک کے راستے جا سکتا تھا، فاصلہ بھی 15-16 میل سے زیادہ نہیں تھا، لیکن وہ منموجی آدمی تھا۔ وہ اس حسین موسم سے بھی لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، اس نے اپنے گھوڑے کا رخ نہر کی طرف موڑ دیا تھا۔ اس کا سفید براق گھوڑا دل کی چال سے نہر کی پٹی پر چل رہا تھا، اور دلاور گھوڑے پر بالکل سیدھا تن کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی اور بائیں ہاتھ میں شہتوت کی ایک پتلی سی چھڑی تھی۔ چھڑی وہ شوقیہ طور پر ہاتھ میں رکھا کرتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو دوڑانے کے لیے چھڑی سے بھی کبھی کام نہیں لیا تھا۔ وہ گھوڑے کو ہمیشہ اس کی مرضی پر چلنے دیا کرتا تھا۔ کندھے پر آٹومیٹک رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ وہ ادھر ادھر اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کوئی جاگیردار یا حکمران اپنی سلطنت کا دورہ کر رہا ہو۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بہت لطیف احساس دلا رہے تھے۔ وہ اس موسم سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیسے اس کے ذہن میں نائلہ درانی کا خیال ابھر آیا۔ نائلہ درانی کو اس نے صرف 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ پہلی ملاقات رائے منصور کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ نائلہ کو پہلی مرتبہ دیکھ کر دلاور نے اپنے آپ میں کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کی تھی۔ دوسری مرتبہ دلاور اسے شبیر درانی کے کھلیان میں آتش زنی اور سبزل کی گرفتاری اور اس سے شبیر درانی کے لیے پیدا ہونے والی الجھنوں کے بارے میں رپورٹ دینے آیا تھا۔ اس وقت رائے منصور زمینوں پر گیا ہوا تھا۔ آصفہ بیگم بھی کچھ چیزیں خریدنے کے لیے صادق آباد گئی ہوئی تھی۔ رضیہ حسب معمول اپنے کمرے میں تھی، اور رائے منصور کی بہو نوکرانیوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ نائلہ درانی کو اکیلا اپنے سامنے دیکھ کر دلاور کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ بھرپور جوان تھا، وہ جی و شکیل تھا، لڑکیوں کو اس میں دلچسپی تھی، لیکن کسی عورت کے بارے میں اس نے کبھی اس انداز میں نہیں سوچا تھا جیسے نائلہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نائلہ درانی بے حد حسین تھی۔ وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی تھی، اس کے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ وہ نائلہ کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن وہ دل کی بات زبان پر لانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ نائلہ درانی اس علاقے کی امیر ترین عورت تھی۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی جس کا اندازہ شاید اسے خود بھی نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں دلاور اپنی حیثیت سے بھی واقف تھا۔ ایک معمولی سی اسکول ماسٹر کا ان پڑھ اور جاہل بیٹا۔ 5 جماعتیں پڑھ لینا بھی کوئی تعلیم ہوتی ہے، جبکہ نائلہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، اور پھر سب سے بڑی یہ کہ وہ 2 مرتبہ جیل میں رہ چکا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ عدالت اسے باعزت طور پر بری کر دیا تھا، لیکن یہ دنیا جانتی تھی کہ وہ 5 آدمیوں کا قاتل تھا۔ نائلہ درانی بھی اس کے اس اوپن سیکرٹ سے واقف تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ جیہو شکیل اور گھبرو نوجوان تھا۔ لڑکیاں اس پر مرتی تھی، اس کی راہ دیکھا کرتی تھی۔ نائلہ درانی اگر اس سے خلوص اور بے تکلفی سے بات کر لیتی تھی، جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ اس کی طرف مائل تھی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ نائلہ درانی کو دل ہی دل میں پوچھتا رہے اور دل کی بات کبھی زبان پر لائے۔ خاموش محبت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور اس وقت اچانک ہی نائلہ درانی کا خیال اس کے ذہن میں آ گیا تھا۔ وہ موسم کے حسن اور نائلہ کے حسین تصور سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ سامنے سے نہر کی پٹری پر ایک جیپ کو آتے دیکھ کر اپنے تصورات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ اس علاقے کے اکثر زمیندار آمد و رفت کے لیے نہر کی پٹری استعمال کرتے تھے۔ فاصلہ ذرا کم ہو تو اسے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں آئی۔ وہ شبیر درانی کی جیپ تھی۔ جیپ اس سے چند گز کے فاصلے پر رک گئی۔ اسٹیئرنگ کے سامنے شبیر درانی اور پچھلی سیٹ پر اس کے 2 گنمین بیٹھے ہوئے تھے۔ دلاور نے بھی جیپ کے قریب پہنچ کر گھوڑا روک لیا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تم دلاور ہو، رائے منصور کے بندے، شبیر درانی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ بندہ تو میں خدا کا ہوا۔ رائے منصور کے کچھ احسانات ہیں مجھ پر، لیکن دلاور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمحہ کو خاموش ہوا، پھر بولا، میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ کسی چھوٹے بڑے ذمہ دار کا چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں۔ آپ شاید کسی کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ موج مدار، شبیر درانی بولے، سے بتاؤ ہم کون ہیں؟ ارے بابا، تم ان کو نہیں جانتے؟ یہ ضلع کے سب سے بڑے رئیس اور جاگیردار شبیر درانی ہے۔ بڑے بڑے افسران ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایم پی اور ایم این اے تو ان کی مٹھی میں ہے، کسی کی مجال نہیں جن کا حکم ٹال سکے۔ موج مدار نے جواب دیا۔ اوہو، دلاور بولا، لیکن اس کے باوجود تمہارے یہ رئیس اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ وہ بیچاری پولیس سے بچنے کے لیے چھپتی پھر رہی ہے۔ ادب سے بات کرو۔ موج مدار نے کھڑے ہو کر رائفل تان لی۔ درانی صاحب کی شان میں گستاخی کی تو جسم میں اتنے سوراخ کر دوں گا کہ گننے مشکل ہو جائیں گے۔ شبیر درانی نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اس طرح ہاتھ اٹھا دیا جیسے موج مدار کو مزید کچھ کہنے سے روکنا چاہتا ہو۔ موج مدار دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گیا۔
بڑے جیدار معلوم ہوتے ہو۔ شبیر درانی پرسکون لہجہ میں بولا، میں نے تمہاری بہت تعریفیں سنی ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ کبھی آؤ نا ہمارے ڈیرے پر، آج رات میں اموں والی حویلی میں رہوں گا۔ دیکھی نا وہ حویلی؟ دیکھی ہے، دلاور نے گردن ہلائی، لیکن آج رات نہیں آ سکوں گا، مجھے کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں۔ تو پھر کسی دن رحیم یار خان آ جاؤ، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، جب دل چاہے آنا، شبیر درانی نے کہا۔ دیکھوں گا، موقع ملا تو ضرور حاضر ہوں گا، دلاور نے کہتے ہوئے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا۔ شبیر درانی جیپ کی سائیڈ میں لگے ہوئے عقبی منظر میں پیش کرنے والے آئینے سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے بھی جیپ آگے بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ کھلیان کے چوکیدار نے آگ لگانے والے جن دو آدمی گھولیا بتایا تھا، ان میں سے ایک دلاور پر بالکل فٹ بیٹھتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کھلیان کو آگ لگانے والے دلاور ہی تھا تو نالا سے یقیناً اس کا تعلق ہوگا۔ اس نے نالے کے اشارے پر کھلیان کو آگ لگائی ہوگی، ورنہ اس علاقے کے کسی ذمہ دار سے اس کی دشمنی نہیں تھی جو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نائلہ قرب و جوار ہی میں کہیں موجود تھی، ہو سکتا تھا کہ وہ صادق آباد میں ہی کہیں چھپی ہوئی ہو۔ نہر کی پٹری پر تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے جیپ واپس موڑ لی اور اسے بہت ہلکی رفتار سے چلانے لگا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ نائلہ کے ساتھ ساتھ اب دلاور کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ اگر واقعی دلاور اور نائلہ میں کوئی تعلق ہو گیا تھا تو نائلہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک ہو سکتی تھی۔ موج مدار، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اپنے گن مین کو مخاطب کیا۔ سنا ہے دلاور صادق آباد ہی میں کہیں رہتا ہے، اس کے ڈیرے کا پتہ کرو اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس کے ساتھ اور کون کون رہتا ہے۔ میں آج رات ہی کو معلوم کر لوں گا سرکار، اگر کہیں تو اسے آپ کے قدموں پر لا کر ڈال دوں، موج مدار نے کہا۔ بہت بدتمیز آدمی ہے، کسی رئیس سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں اسے۔ میں تو اسے گولی مار دیتا، آپ نے روک لیا۔ دلاور کو کمزور مت سمجھو موج مدار، شبیر درانی نے کہا۔ اس علاقے کے تمام چھوٹے بڑے ذمہ دار اس کی پشت پر ہے۔ دلاور کی موت پر وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ میں پہلے ہی بہت سی الجھنوں میں گرفتار ہو چکا ہوں، اس لیے مزید الجھنیں پیدا نہیں کر سکتا۔ بس یہ معلوم کرنا ہے کہ صادق آباد میں وہ رہتا کہاں ہے، لیکن یہ کام تم خود نہیں کرو گے، کسی اور کو بھیج دینا۔ کسی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے سرکار؟ موج مدار نے جواب دیا۔ اپنا حوالدار مہران خان کس مرض کی دوا ہے، اسے تو دلاور کے بارے میں معلوم ہوگا۔ او، اسے تو میں بھول ہی گیا تھا، شبیر درانی بولا۔ ٹھیک ہے، تم آج ہی شام کو مہران خان سے ملو، بلکہ اسے ساتھ ہی لے آنا، میں خود معلوم کر لوں گا۔ بہت اچھا سرکار، موج مدار نے جواب دیا۔ شبیر درانی نے مزید کچھ نہیں کہا، وہ آرام سے گاڑی چلاتا رہا اور اس کا ذہن دلاور اور نائلہ کے مابین کوئی تعلق تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ نائلہ یا تو صادق آباد میں تھی یا قرب و جوار میں کسی جگہ موجود تھی، کسی ایسی جگہ جہاں وہ آسانی سے پولیس سے رابطہ کر سکتی تھی۔ اس رابطے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ خود پولیس اسٹیشن آتی۔ پولیس اسٹیشن آنے کی صورت میں سب سے پہلے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی جاتی۔ پولیس کو سبزل اور مراد اور اس کے شوہر بخشو والے کیس میں جو معلومات فراہم کی گئی تھی وہ صرف نائلہ ہی کو معلوم تھی۔ اس کے ذہن میں رضیہ کا خیال بھی آیا تھا جو نائلہ کے ساتھ فرار ہوئی تھی، لیکن رضیہ کے خیال اس نے ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ ایک بزدل لڑکی تھی، بالفرض اس نے کسی طرح پولیس کو اطلاع پہنچائی بھی تو وہ بخشو مرادوں کے بارے میں ہو سکتی تھی، جبکہ خیرگڑھ کے راستے پر ریگستان میں پیش آنے والے واقعے کی گواہ صرف نائلہ ہی تھی۔ نائلہ ہی نے پولیس کو اس واقعے کی ساری تفصیلات فراہم کی ہوں گی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ادھر شبیر درانی کا ذہن دلاور اور نائلہ کے خلاف ایک نئی سازش کے تانے بانے بن رہا تھا۔ ادھر دلاور اپنی دھن میں مست گھوڑے پر سوار موسم سے لطف اندوز ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بادل کچھ زیادہ گہرے ہو جانے سے فضا میں اندھیرا سا پھیل گیا تھا۔ وہ بار بار سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ جو اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو پانی کی ایک بوند اس کی ناک پر پڑی۔ اوہ، دلاور کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اگر بارش تیز ہو گئی تو اسے قرب و جوار میں سر چھپانے کی کوئی جگہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگا دی، لیکن اس کا خدشہ بے بنیاد نکلا۔ پانی کی چند بوندیں ہی برس کر رہ گئی تھی، لیکن اب فاصلہ بھی 2-3 میل سے زیادہ نہیں رہ گیا تھا۔ دلاور کسی دشواری کے بغیر صادق آباد پہنچ گیا۔ سیاہ بادلوں کی وجہ سے اس وقت اندھیرا خاصا ہو چکا تھا۔ شہر میں دکانوں وغیرہ کی بتیاں جل رہی تھی، لیکن وہ بازار کی طرف جانے کے بجائے ادھر ادھر سے گھومتا ہوا اپنے بنگلے پر آ گیا، جہاں مشتاق بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ مشتاق نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ کہیں جانے سے پہلے کچھ تو بتا دیا کرو، کیوں کیا ہوا؟ دلاور نے اسے گھورا۔ اداس ہو گئے تھے کیا؟ میں تو نہیں، البتہ رائے صاحب ضرور اداس ہو گئے ہیں۔ کل سے اب تک 2 پیغام آ چکے ہیں ان کے، مشتاق نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جیسے ہی واپس آؤ تمہیں حویلی بھیج دیا جائے۔ اس وقت تو نہیں جا سکتا بھائی، اگر راستے میں بارش نے گھیر لیا تو پھنس جاؤں گا۔ ویسے بھی گھوڑا بہت تھکا ہوا ہے، بہت لمبا سفر کیا ہے اس جانور نے، دلاور نے کہا۔ بہرحال تو چائے بنا، میں سوچتا ہوں۔ دلاور کہتا ہوا کمرے میں گھس گیا۔ یقیناً کوئی اہم معاملہ ہوگا جو رائے منصور نے اسے بلانے کے لیے 2 مرتبہ بھیجا تھا۔ رائے منصور کے ساتھ اس کے ذہن میں نائلہ درانی کا تصور ابھر آیا۔
اس نے بہرحال حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صادق آباد سے احمد پور لاما کے لیے دیر تک بسیں چلتی رہتی تھی، وہ کسی بس پر بھی جا سکتا تھا۔ اس نے الماری کھول کر دھوبی کا دھلا ہوا ایک جوڑا نکالا اور دروازہ بند کر کے کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تاکہ مشتاق چائے لے کر آ گیا۔ بہت خوبصورت، قیمتی اور نازک سے کپ تھے۔ یار مشتاق، دلاور اپنا کپ اٹھاتے ہوئے بولا، ہم مٹی کے پیالوں میں چائے پینے والے لوگ ہیں، ان نازک اور خوبصورت پیالوں میں چائے پیتے ہوئے الجھن سے ہونے لگتی ہے، چائے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ بلکہ سچ پوچھو تو جب اس بنگلے میں رہتے ہوئے مجھے وحشت سی ہونے لگی ہے۔ دیکھو یہ کتنا نرم اور آرام دہ گدا ہے، دولت مند لوگ ایسے گدوں پر پتہ نہیں کیسے گہری نیند سو جاتے ہیں، مجھے تو نیند نہیں آتی اس پر۔ بان کی کھدری چارپائی پر ایسی نیند آتی ہے کہ بس سواد ہی آ جاتا ہے، پر مجھے تو اس گدے پر بڑے مزے کی نیند آتی ہے۔ قسم خدا کی کپ چوڑا ہو کے سوتا ہوں، میرا تو دل چاہتا ہے کہ اپنے پلنگ پر ایسا ایک اور گدا بچھوا لوں۔ مشتاق نے کہا، سارا دن سویا ہی رہتا ہے کہ کسی کام دھندے کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے؟ دلاور نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک دکان دیکھی ہے، مگر وہ پگڑی بہت مانگ رہا ہے۔ مشتاق بولا، دکان کیسی اور پگڑی کتنی ہے؟ دلاور نے پوچھا۔ دکان ہے تو چھوٹی پر بڑے موقع کی ہے، بازار کے بیچ میں ہے، جہاں سے عورتوں کے غول گزرتے ہیں۔ اگر وہاں جنرل اسٹور کھول لیا جائے تو بس پیسہ ہی پیسہ ہے۔ خدا کی قسم بڑا منافع کماتے ہیں یہ دکاندار، ساری دکانوں میں 2 نمبر کا مال بھرا ہوا ہے، سیدھے جہنم میں جائیں گے یہ لوگ۔ مشتاق نے کہا، تو کیا تو بھی جہنم میں جانے کا پروگرام بنا رہا ہے؟ دلاور نے اسے گھورا۔ توبہ کرو جی، اللہ کسی دشمن کو بھی جہنم میں نہ لے جائے۔ مشتاق نے اپنے چائے کا کپ رکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اچھا بھائی میں تو چلا، کل صبح ہی واپس آؤں گا، تو دکان والے سے بات پکی کر لے، کرتے ہیں کوئی بندوبست۔ دلاور کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ اس نے رائفل اٹھا کر کندھے پر لٹکائی اور بستر پر پڑی ہوئی چادر اوڑھنے لگا۔ میرے یار کا خیال رکھنا، اگر صبح مجھے دیر ہوگی تو پٹھے پانی ڈال دینا اس بے زبان کو، ورنہ بد دعائیں دے گا، تجھے بھی اور مجھے بھی۔ تم فکر ہی نہ کرو، مشتاق نے جواب دیا۔ دلاور بنگلے سے نکل کر مختلف راستوں سے گھومتا ہوا احمد پور لاما کی طرف جانے والی سڑک پر آ گیا۔ یہاں بھی ایک بس اسٹاپ بنا ہوا تھا، شام ہو چکی تھی، بس اسٹاپ پر رونق تھی۔ پھلوں کی اور مونگ پھلی کی چنگوزے وغیرہ بیچنے والے 3-4 ریڑیاں کھڑی تھی، 2-3 چائے کی بڑی دکانیں بھی تھی۔ کچھ لوگ ادھر ادھر کھڑے تھے، وہ بھی یقیناً احمد پور لاما کی طرف جانے والی بس کے انتظار میں تھے۔ دلاور نے ایک ریڑھی سے مونگ پھلی خریدی اور ایک طرف کھڑا ٹھونکتا رہا۔ گہرے بادلوں کی وجہ سے سردی میں ایک بار پھر کچھ اضافہ ہو گیا تھا، کبھی کبھی آسمان پر بجلی بھی چمک اٹھتی۔ موسم کے تیور کچھ خطرناک نظر آ رہے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد بس آ گئی۔ بس جیسے اسٹاپ پر لگی، لوگ اس پر لپکے، جیسے اس بس پر سوار ہونے سے رہ کے تو قیامت ہی آ جائے گی۔ بس پہلے ہی بھری ہوئی تھی، کچھ آدمی دھکمے پیل کرتے ہوئے بس میں گھس گئے اور کچھ چھت پر سوار ہو گئے۔ دلاور کو بھی وہ مشکل کھڑے ہونے کی جگہ مل سکی تھی۔ اس کے آگے ایک بڑی عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کی عمر 60 سے اوپر رہی ہوگی، دبلی پتلی کمزور سی۔ جس جگہ وہ عورت کھڑی، اس کے ساتھ دائیں بائیں سیٹوں پر ہٹے کٹے قسم کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس بڑھیا اور دوسری کھڑی ہوئی عورتوں کی طرف دیکھا تھا۔ 2 عورتوں نے بغلوں میں شیرخوار بچوں کو بھی دبوچ رکھا تھا، مگر ان آدمیوں سے کسی نے ان کے لیے سیٹ خالی کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اوئے اٹھو، کھڑے ہو، دلاور نے سیٹ پر بیٹھے ہٹے کٹے آدمیوں کے کندھوں کو باری باری چھوتے ہوئے کہا۔ کیڑا ہے تو؟ ایک آدمی نے گردن گھما کر اسے گھورا۔ شرم تو نہیں آتی تم لوگوں کو؟ دلاور کے منہ سے ہلکی سی گھراہٹ نکلی۔ یہ بیچاری بوڑھی اماں اور یہ ہماری بہنیں بچوں کو لیے کھڑی ہیں اور تم لوگ آرام سے بیٹھے ہو، چلو اٹھو جلدی کرو۔ ممکن ہے وہ آدمی کچھ کہتا مگر اس کے دوسرے ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بڑھیا اور عورتیں سیٹوں پر بیٹھ گئی اور دیر تک دلاور کو دعائیں دیتی رہی۔ دلاور نے پورا راستہ کھڑے ہو کر سفر کیا تھا۔ راستے میں ہلکی سی بارش شروع ہو گئی تھی، لیکن جب وہ احمد پور لاما کے اڈے پر بس سے اترا تو بارش بند ہو چکی تھی۔ البتہ آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ رائے منصور کی حویلی قصبے سے پورے 2 میل دور تھی۔ وہاں جانے کے لیے عام طور پر تانگا وغیرہ مل جایا کرتا تھا، لیکن شدید بارش کے خوف سے تانگے والے بھی گھروں کو جا چکے تھے۔ دلاور پیدل ہی چل پڑا۔ جب وہ رائے منصور کی حویلی پہنچا تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ رائے منصور نے اسے فوراً اندر بلا لیا۔ کہاں غائب تھے؟ 2 مرتبہ پیغام بھیج چکا ہوں۔ رائے منصور نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بس یہ ذرا گھومنے نکل گیا تھا، شام کو واپس آیا تو آپ کا پیغام ملا، فوراً چلا آیا ہوں۔ دلاور نے جواب دیا۔ بیٹھو۔ رائے منصور نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے شبیر درانی کے خلاف تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس سے پریشان اور بدحواس ضرور ہوا، لیکن وہ دولت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ کب تک بچے گا جی؟ دلاور نے کہا۔ ہم نے تو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دینا۔ کتنی دولت خرچ کرے گا وہ، کتنے آدمیوں کو قتل کرے گا، اس طرح وہ اس دلدل میں اور بھی دھستا چلا جائے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ انسپیکٹر جبار کو بھی اسی نے مروایا ہے۔ جعلی پولیس مقابلے تو ہوتے ہی تھے، یہ جعلی ڈاکو مقابلہ تھا۔ انسپیکٹر کے قتل کے بعد فائل غائب ہونے کا یہ مطلب بھی ہے کہ تھانے میں اس کا کوئی اور آدمی بھی موجود ہے، لیکن فائل کے گم ہو جانے سے مرادو اور بخشو کا کیس تو ختم نہیں ہو گیا۔
ہاں لیکن میں نے تمہیں ایک اور کام سے بلایا ہے، رائے منصور بولا۔ جی حکم کیجیے رائے صاحب، دلاور بولا۔ کل میرا وکیل یہاں آیا تھا، رائے منصور نے کہا۔ اس نے ان 2 پولیس کانسٹیبلوں کا پتہ چلا لیا ہے جن کی موجودگی میں انسپکٹر اعظم نے صادق کو گولی ماری تھی۔ وہ دونوں پولیس والے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ عدالت میں ان کی گواہی نائلہ کو صادق کے قتل کیس میں بے گناہی ثابت کر سکتی ہے۔ میرے وکیل نے اس سلسلے میں قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے جی؟ دلاور نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ وکیل کوشش کر رہا ہے کہ دونوں پولیس والے کچھ عرصہ کے لیے چھٹی لے لیں۔ تم ان دونوں کو لے کر جمال الدین والی چلے جانا۔ انہیں اس وقت تک اپنی حفاظت میں رکھنا ہوگا جب تک عدالت میں یہ بیان نہیں دے دیتے کہ صادق کو گولی نائلہ درانی نے نہیں، انسپکٹر اعظم نے ماری تھی، رائے منصور نے کہا۔ کیا ان کی کچھ خاطر توازی بھی کرنی ہوگی؟ دلاور نے پوچھا۔ نہیں بھائی، رائے منصور مسکرا دیا، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہم نے ان دونوں کو ان کی سچ بیانی کا انعام دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک بے گناہ کو بچانے کے لیے حقیقت پر مبنی بیان دینے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ انہیں اس بات کی ضمانت دی جائے کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ انسپکٹر اعظم کا انجام وہ دیکھ چکے، اس لیے ڈرتے ہیں۔ انہیں چھٹی دلوا کر کہیں اور بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ شبیر درانی کو بھی اس کا پتہ چل جائے تو وہ انہیں بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، جبکہ ان دونوں کی گواہی نائلہ کو اس بنیادی کیس سے بے گناہ ثابت کر سکتی ہے۔ انہیں کب لے جانا ہوگا؟ دلاور نے پوچھا۔ مجھے جیسے ہی ریم یار خان سے وکیل کی طرف سے اطلاع ملے گی میں تمہیں پیغام بھجوا دوں گا، رائے منصور نے کہا۔ شروع میں جب میں یہاں آیا تھا تو جمال الدین والے میں بھی تھوڑی سی زمین خریدی تھی اور میں نے اپنی پسند کا ایک مکان بھی بنوایا تھا۔ بعد میں زمین تو میں نے بیچ دی، لیکن وہ مکان ابھی میرا وہی ہے اور عرصہ سے خالی پڑا ہے۔ میں نے کل اپنے ایک آدمی کو وہاں بھیج دیا تاکہ وہ مکان کی صفائی وغیرہ کے علاوہ راشن وغیرہ کا بھی بندوبست کر لے۔ جب تک وکیل اس کیس کو عدالت میں نہیں لے جاتا اس وقت تک تمہیں دونوں کانسٹیبلوں کے ساتھ وہیں رہنا ہوگا۔ جی بہتر ہے، دلاور نے کہا۔ ویسے کل شبیر درانی سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ کہاں؟ رائے منصور نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جواب میں دلاور اسے شبیر درانی سے اپنی ملاقات کا حال سنانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، میرے اندازے کے مطابق اسے شبہ ہے کہ نائلہ درانی انہی اطراف میں کہیں موجود ہے اور وہ اس کی تلاش میں۔ اس وقت نائلہ بھی آ گئی اور وہ بھی اس کی باتوں میں شریک ہو گئی۔ تم نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے میں اسے بہت مطمئن ہوں، نائلہ درانی نے دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب کچھ دنوں کے لیے خاموشی رہا جائے، صادق والا کیس کلیئر ہو جائے تو مرا دو اور بخشو والا معاملہ دوبارہ اٹھا دو۔ اسے چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ویسے اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، لیکن میں تو بدے اختیار سے کام کر رہا ہوں، اسے شبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دلاور نے کہا۔ میں نے خود اس سے فون پر بات کی تھی، نائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کب کی بات ہے؟ دلاور نے پوچھا۔ جس رات انسپکٹر جبار کو قتل کیا گیا تھا اس کے دوسرے روز صبح، نائلہ نے جواب دیا۔ میں اسے یہ باور کرنا چاہتی تھی کہ کئی جھوٹے مقدمات میں پولیس کو مطلوب اور روبوش ہونے کے باوجود میں بے بس نہیں ہوں اور اس کے خلاف بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ ایک بات کا مجھے افسوس ہو رہا ہے نائلہ بی بی، دلاور نے مدھم لہجے میں کہا۔ درانی خاندان کی بڑی عزت تھی اس علاقے میں، بڑا ٹہکا تھا اس خاندان کا، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سوچتے ہوئے مجھے بے حد دکھ ہوتا ہے۔ کتنی نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ رائے منصور دلاور کی بات سن کر چونک گیا۔ وہ گہری نظروں اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تمہارے جملے ثابت کرتے ہیں کہ تمہاری رگوں میں شریف والدین کا خون دوڑ رہا ہے، نائلہ نے جواب دیا، لیکن شروعات میری طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ حسینہ بیگم اور اس کے بیٹے نے میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سب ہنگامہ شروع کیا تھا۔ میں جانتا ہوں، دلاور بولا۔ کوئی باعزت مقام حاصل کرنے کے لیے طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن عزت کو خاک میں ملانے کے لیے ایک پل بھی نہیں لگتا۔ کاش شبیر درانی یہ بھی سوچا ہوتا کہ اس خاندان کی عزت بنانے کے لیے اس کے پرکھوں نے 2 صدیوں کے دکھ جھیلے ہیں، لیکن اس کمعقل نے سب کچھ منٹوں میں ختم کر دیا۔ نائلہ بھی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ جاہل اور ان پڑھ تھا مگر اس کی سوچ بڑی گہری تھی۔ ٹھیک ہے دلاور، رائے منصور کہتے ہوئے کھڑا ہوا۔ موسم کچھ ٹھیک نہیں لگتا، تمہیں رات یہیں گزارنا پڑے گی۔ صبح یہاں سے جانے کے بعد تم صادقآباد میں ہی رہو گے۔ مجھے جیسے ہی وکیل کی طرف سے اطلاع ملے گی تمہیں پیغام بھجوا دوں گا۔ جی بہتر ہے، دلاور بھی کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ چند لمحے نائلہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دلاور کو مہمان خانے میں آئے ہوئے 10-15 منٹ نہیں گزرے تھے کہ حویلی کا ملازم اس کے لیے کھانا لے آیا۔ کھانے کے بعد دلاور دیر تک برآمدے میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ سیاہ بادلوں نے آسمان کو پوری طرح ڈھک رکھا تھا۔ جب بجلی چمکتی تو روشنی کی تڑپتی ہوئی لہریں آسمان پر دور تک پھیلتی چلی جاتی۔ دلاور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے بادلوں کی گھن گرج اور بادلوں کے اندر بجلی کی آنکھ مچولی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نائلہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ یکایک آسمان سے بارش کی موٹی موٹی بوندیں برسنے لگی۔ دلاور کچھ دیر اور برآمدے میں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ وہ بستر پر لیٹا دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔
دلاور ندی کے کنارے نالا درانی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں نے پیر پانی میں لٹکا رکھے تھے اور نالا کا ہاتھ دلاور کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے لب خاموش تھے مگر آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ دفعتاً نالا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ندی میں اتر گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دلاور پر پانی کی چھینٹیں اڑانے لگی۔ دلاور ہاتھ ہلا ہلا کر پانی کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نائلہ کے نقری کہکے فضا میں بکھر رہے تھے۔ دفعتاً یہ کہکے خوفناک چیخوں میں بدل گئے۔ نائلہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور وہ پانی کے اندر جا رہی تھی۔ دلاور نے نائلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے بچانے کی کوشش کی مگر تیز لہریں نائلہ کو اس سے دور لے گئی۔ ندی کا پاٹ پھیلتا چلا گیا۔ تحت نگاہ پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ تند و تیز لہریں نائلہ کو بری طرح پٹک رہی تھی اور وہ گزرنے والے ہر لمحہ کے ساتھ دلاور سے دور ہٹتی جا رہی تھی۔ دلاور نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اونچی لہروں نے نائلہ کو دلاور کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا تھا۔ وہ متوحش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بالآخر نائلہ اسے نظر آ گئی۔ وہ اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے چیختے ہوئے پانی میں ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ دلاور بڑی تیزی سے اس کے قریب پہنچ گیا اور اس سے پہلے کہ پانی کی لہریں نائلہ کو دوبارہ اپنی آغوش میں لے لیتی، دلاور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کنارے کی طرف کھینچنے لگا۔ دلاور کو یوں محسوس ہوا جیسے کنارہ اس سے بہت دور ہو گیا ہو، لیکن پھر دفعتاً ندی کا پاٹ سمٹنے لگا۔ کنارہ قریب آ گیا۔ دلاور نے نائلہ کو باہوں میں اٹھا لیا اور ندی سے باہر آ گیا۔ نائلہ سے گلاب کے پھول سے بھی زیادہ ہلکی پھلکی محسوس ہو رہی تھی۔ نائلہ کے چہرے پر خوف کے سائے بدتری سمٹتے چلے گئے اور پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دونوں باہیں دلاور کے گلے میں حمائل کر دی۔ دلاور اسے گود میں اٹھائے چلتا رہا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسی طرح چلتا رہے۔ دفعتاً ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی جس کے ساتھ ہی اس کے پیروں تلے زمین نکلنے لگی۔ دلاور لڑکھڑا گیا۔ چاروں طرف سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں۔ نائلہ اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ دلاور نائلہ کو اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ دلاور کے کولے پر چوٹ لگی تھی۔ وہ کراتے ہوئے کولا سے ہلانے لگا۔ وہ آوازیں اب بھی آ رہی تھی۔ بہت دور سے آتی وہ آوازیں بتدریج قریب پہنچ رہی تھی، قریب، بہت قریب۔ دلاور اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ نائلہ کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ وہ ندی تھی نہ وہ لہلاتے ہوئے کھیت۔ وہ زور زور سے سر کو جھٹکا دینے لگا۔ تب اسے پتا چلا کہ وہ پلنگ سے نیچے فرش پر پڑا تھا۔ وہ سب کچھ خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ آواز اب بھی آ رہی تھی۔ کوئی دروازہ دھڑ دھڑا رہا تھا۔ دھت تیرے کی! دلاور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ذہن پر تاری نیند کا خمار چھٹ رہا تھا۔ کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ دروازہ بدستور دھڑ دھڑایا جا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ مہمان خانے کا نوکر تھا۔ کیا بات ہے، کیوں جگا دیا؟ دلاور نے اسے گھورا۔ باہر تیز روشنی میں اس کی آنکھیں چندی آ گئی۔ دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اوپر دیکھا۔ آسمان پر کہیں بادلوں کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کو چمکتی ہوئی بجلی اور گرجتے ہوئے بادل کو دیکھ کر لگتا تھا کہ قیامت خیز بارش ہوگی، لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے بادل کبھی آئے ہی نہ ہو۔ قدرت کے کام نرالے ہی ہوتے ہیں۔ صادق آباد سے ایک آدمی آیا، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، نوکر نے کہا۔ کون ہے، کہاں ہے وہ؟ دلاور نے پوچھا۔ میں نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا ہے، اس سے مل لو اور منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتے کے لیے حویلی جا رہا ہوں، پتہ ہے 9 بج چکے ہیں۔ نوکر کہتا وہ باہر چلا گیا۔ دلاور بیٹھک کی طرف آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ صادق آباد سے آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ مشتاق کو تو حویلی کے سارے ہی نوکر پہچانتے تھے۔ بیٹھک میں ایک دبلا پتلا سا آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تو دلاور کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دلاور اس شخص کا چہرہ جانا پہچانا سا لگا، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ میں مشتاق کا دوست نادر ہوں، اس شخص نے کہا۔ کیسے آئے ہو؟ مشتاق نے بھیجا ہے تمہیں؟ دلاور نے پوچھا۔ اب اسے یاد آ گیا تھا اس شخص کو، اس نے 1-2 مرتبہ مشتاق کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں خود آیا ہوں، مشتاق کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، مجھے صبح سویرے جیسے ہی پتا چلا میں آپ کو بتانے کے لیے سیدھا یہاں بھاگا آیا ہوں، نادر نے کہا۔ دلاور اچھل پڑا۔ مشتاق کو پولیس نے کیوں پکڑ لیا تھا؟ یہ سوال اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ مشتاق کو پولیس نے کیوں پکڑا ہے؟ کیا کیا تھا اس نے؟ دلاور نے پوچھا۔ پولیس نے آدھی رات کے بعد بنگلے پر چھاپا مارا تھا۔ انہوں نے بنگلے سے ایک عورت بھی برآمد کی جس کے بارے میں کہا گیا اسے رحیم یار خان سے اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ خفیہ اطلاع پر پولیس نے بنگلے پر چھاپا مارا اور عورت کو برآمد کر کے مشتاق کو اغوا کے الزام میں پکڑ لیا، نادر نے بتایا۔ اوہ! دلاور چونک گیا۔ مشتاق میں لاکھ برائیں سہی، لیکن کسی عورت کے حوالے سے اس پر کوئی الزام درست نہیں تھا، کیونکہ اس عورت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر رحیم یار خان سے اغوا کی جانے والی عورت کے بنگلے سے برآمدگی، یقیناً یہ کوئی ڈرامہ تھا۔ تمہیں سب کچھ کیسے پتا چلا؟ دلاور نے پوچھا۔ مجھے صبح سویرے ماجھے تانگے والے نے آ کر جگایا تھا، اسی نے بتایا تھا مجھے۔ میں تو صبح 6 بجے گھر سے نکل آیا تھا، مگر بس ملنے میں دیر ہو گئی، نادر نے کہا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ دلاور نے پوچھا۔ میں اور مشتاق رات 11 بجے تک ہوٹل میں بیٹھے رہے تھے، اسی نے بتایا تھا کہ آپ یہاں ہیں۔ مشتاق ایسا نہیں ہے جی، وہ تو عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ غنڈے نے بازار میں کسی عورت کو چھیڑا تو مشتاق نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا تھا۔
ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں بھی آتا ہوں، پھر چلتے ہیں، دلاور کہتے ہوئے بیٹھک سے باہر آ گیا۔ نہانے کے بعد وہ تیار ہو کر غسل خانے سے نکلا تو نوکر نے بتایا کہ اس نے ناشتہ کمرے میں رکھ دیا ہے، ایک کپ چائے بیٹھک میں نادر کو بھی دے آؤ، دلاور نے کہا۔ اسے میں نے چائے دے دی ہے، نوکر نے کہا۔ رائے صاحب حویلی میں ہے؟ نہیں، وہ تو سویرے ہی زمین پر چلے گئے تھے، نوکر نے بتایا۔ ٹھیک ہے، انہیں بتا دینا کہ میں صادق آباد میں موجود رہوں گا، کوئی کام ہو تو پیغام مجھے بھجوا دے۔ دلاور نے کہا اور کمرے سے آ گیا جہاں کافی ٹیبل پر ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے مشتاقی کے بارے میں سوچتا رہا۔ ظاہر سے جھوٹے الزام میں پکڑا گیا تھا، دفتن اس کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ کسی کے اشارے پر پولیس نے چکر اسے اندر کرنے کے لیے تو نہیں چلایا تھا، اس کے کچھ سجن تھے تو دشمن بھی ہو سکتے تھے۔ دفتن اس کے ذہن میں شبیر درانی کا خیال ابھر آیا۔ اگر شبیر درانی کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ وہ نیلا درانی کے لیے کام کر رہا ہے تو یقیناً یہ حرکت اس کی ہوگی، اس نے اسے پھنسانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن مشتاق قابو میں آ گیا۔ ناشتہ کرتے ہی دلاور نادر کو لے کر قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں سے انہیں فوراً ہی بس مل گئی۔ صادق آباد میں بس سے اترتے ہی دلاور نے نادر کو تو رخصت کر دیا اور خود سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ SHO کوئی نیا انسپیکٹر آیا تھا لیکن اس وقت تھانے میں موجود نہیں تھا۔ دلاور کو دیکھ کر پولیس کے دوسرے اہلکار معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دلاور سیدھا SHO کے کمرے میں گھس گیا جہاں ایک ایسے ہی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے دلاور کی طرف دیکھا مگر اسے کوئی لفٹ نہیں دی اور فون پر بات کرتا رہا۔ دلاور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد ASI نے فون بند کر دیا اور دلاور کی طرف دیکھنے لگا۔ تم بڑی مشکل میں پھنس گئے ہو دلاور، ASI نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی ضمانت کا بندوبست کر لو۔ SHO کون ہے اور کہاں ہے؟ دلاور بولا۔ اس نے ضمانت والی بات نظر انداز کر دی تھی۔ انسپیکٹر جمال بہت سخت آدمی ہے، کسی کے دھوس میں آنے والا بھی نہیں، تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، بس ابھی آتا ہی ہوگا، ASI نے کہا۔ اگر وہ میرے بارے میں کچھ جانتا ہوتا تو ایسی گندی حرکت کبھی نہ کرتا، دلاور نے کہتے ہوئے دونوں پیر دوسری کرسی پر رکھ دیے۔ ٹھیک اسی وقت SHO انسپیکٹر جمال کمرے میں آ گیا۔ وہ درمیانے قد کا دبلا پتلا سا آدمی تھا۔ انسپیکٹر کی وردی اس کے جسم پر بالکل نہیں جچ رہی تھی لیکن چہرے سے بے پناہ کرختگی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے ASI نے اٹھ کر سلیوٹ کیا مگر دلاور بدستور اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ انسپیکٹر اسے اسی طرح بیٹھے دیکھ ٹھٹکا، پھر وہ میز کے پیچھے اس کی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، یہ کون ہے اور کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ تھانے میں کس طرح بیٹھا جاتا ہے؟ تھانے میں آنے والا ہر شخص پولیس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نہیں کھڑا ہوتا انسپیکٹر جمال، دلاور نے کہتے ہوئے دوسری کرسی سے پیر ہٹا لیے اور انسپیکٹر کی طرف گھوم گیا۔ اس کی نظریں انسپیکٹر کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ یہ دلاور ہے سر، ASI نے بتایا۔ اوہ، انسپیکٹر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تمہاری تو مجھے تلاش تھی، رات کو تو تم فرار ہو گئے تھے، اچھا ہوا خود ہی آگے، ورنہ تمہارے خلاف 2-4 دفعات کا مزید اضافہ ہو جاتا۔ کھڑے ہو جاؤ، یہ تھانہ تمہارے گھر کا ڈرائنگ روم نہیں۔ انسپیکٹر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کافی بلند تھے۔ آہستہ بولے انسپیکٹر، تم جیسے آفیسر کو اس طرح حلق پھاڑ کر چیخنا زیب نہیں دیتا، دلاور نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ میرے مکان پر چھاپا کس کے اشارے پر مارا گیا تھا، میرے آدمی کو کیوں پکڑا گیا ہے اور وہ عورت کون ہے؟ تمہیں سب پتہ چل جائے گا، جرم کرتے ہو اور پھر دھوس مار رہے ہو، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں دلاور، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، انسپیکٹر چیخا۔ اگر تم میرے بارے میں کچھ جانتے ہوتے تو چند ٹکوں کے لالچ میں گھنونی حرکت نہ کرتے۔ دلاور کا لہجہ بھی پرسکون تھا اور وہ بدستور کرسی پر بیٹھا رہا تھا۔ نئے آئے ہو نا، کارکردگی دکھانے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ کارکردگی دکھانے کے کیا کیا طریقے ہیں یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، تمہاری تو میں ضمانت میں نہیں ہونے دوں گا، انسپیکٹر بولا۔ دلاور کا اطمینان اور پرسکون لہجہ اسے تیش دلا رہا تھا۔ انسپیکٹر جمال، دلاور میز پر جھک گیا۔ ضمانت ہونے یا نہ ہونے کا خوف تو اسے ہونا چاہیے جس نے کوئی جرم کیا ہو۔ میں تو یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ یہ ناٹک کس کے اشارے پر رچایا گیا ہے اور وہ عورت کون ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ وہ ہے کون۔ مغویہ کو اس کے بلسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، لیکن پہلے تم اپنے آدمی سے مل لو جس نے تحریری بیان دیا ہے کہ اس عورت کو کل رات تم رحیم یار خان سے اغوا کر کے لائے تھے، انسپیکٹر نے کہا۔ پھر ASI کی طرف دیکھا۔ اسے یہاں لے آؤ، انسپیکٹر نے اس مرتبہ دلاور کو کرسی سے اٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ کل رات، دلاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جاتا کہ کل رات میں کہاں تھا تو شاید مجھ پر یہ شرمناک الزام نہ لگاتے۔ میں سب جانتا ہوں لیکن اب کسی کی سفارش تمہارے کام نہیں آئے گی، انسپیکٹر نے کہا۔ ٹھیک اسی وقت ASI مشتاق کو لے کر اندر داخل ہوا۔ مشتاق کو دیکھ کر دلاور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مشتاق کی حالت بہت ہی ابتر تھی، اس کا نچلا ہونٹ کٹا ہوا تھا، ناک سوجی ہوئی تھی، دونوں رخساروں پر نیل پڑے ہوئے تھے اور بائیں آنکھ بند تھی۔ رخسار پر سیاہ دھبا تھا اور آنکھ کے اوپر پیشانی بھی سوجی ہوئی تھی جس سے آنکھ بند ہو گئی تھی۔ وہ شاید اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اگر ASI اسے سہارا نہ دیتا ہوتا تو شاید اسے کھڑا بھی نہ ہوا جاتا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے دلاور، مشتاق کراتے ہوئے بولا، اور ایک سادہ کاغذ پر دستخط بھی کرائے ہیں۔
انسپیکٹر، دلاور انسپیکٹر کی طرف گھوم کے اس کے لہجے میں دبی دبی سی غراہٹ تھی۔ تمہیں شاید اپنے جسم پر یہ وردی اچھی نہیں لگتی، بند کرو یہ بکواس۔ انسپیکٹر نے دھاڑتے ہوئے اچانک سے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ دلاور لڑکھڑا گیا۔ اس دوران ایک اور ایسے اندر داخل ہوا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دلاور کے کندھے پر لٹکی ہوئی رائفل اتار لی۔ دلاور نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس رائفل کا لائسنس ہے تمہارے پاس؟ انسپیکٹر نے خوخار نگاہوں سے دلاور کی طرف دیکھا۔ دلاور نے دائیں ہاتھ سے گال سے ہلاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے جیب سے رائفل کا لائسنس نکال کر انسپیکٹر کے سامنے میز پر پھینک دیا۔ انسپیکٹر نے لائسنس اٹھا کر دیکھا، پھر اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ بند کر دو ان دونوں کو اور محرر کو بلاؤ، پرچہ کاٹو اس کے خلاف، اور بغیر لائسنس کی رائفل رکھنے کا چارج بھی شامل کر دو۔ معلوم ہوتا ہے کسی نے اور کوئی لمبا ہی چڑھاوا چڑھایا ہے، دلاور بدستور گال سے ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کا لہجہ پھر بھی پرسکون تھا۔ اس سے پہلے کہ انسپیکٹر کچھ کہتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس انسپیکٹر جمال اسپیکنگ، وہ ماؤتھ پیس میں بولا۔ دوسری طرف کی آواز سنتے اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور وہ جی جناب، سرکار وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بات کرتا رہا۔ بالآخر ریسیور پٹخ دیا اور ایسے ہی کی طرف دیکھتے ہوئے شکست خوردہ لہجے میں بولا، چھوڑ دو ان دونوں کو۔ کیوں، کس کا فون تھا انسپیکٹر؟ دلاور کے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ تیش دلانے والی تھی۔ اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، انسپیکٹر نے کھاجاری ہوئی نظروں سے دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اسے کیا ہوا ہے، کہہ دینا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ ایک تھپڑ تو میرے گال پر بھی پڑا ہے انسپیکٹر، دلاور نے کہا۔ میں بہت ایماندار آدمی ہوں، دوسروں کا قرضہ بہت جلد چکانے کا عادی ہوں۔ دلاور نے ایسے کے ہاتھ سے اپنی رائفل چھین لی اور مشتاق کو سہارا دے کر تھانے سے باہر لے آیا۔ شہر کے ایک ڈاکٹر نے مرہم پٹی کرانے کے بعد اسے گھر لے آیا۔ اس نے ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ بھی لے لیا تھا جس میں شدید اندرونی اور بیرونی چوٹوں کا حوالہ دیا گیا تھا۔ اس کے گھر پہنچنے کچھ ہی دیر بعد نادر بھی پہنچ گیا۔ وہ مشتاق کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ دلاور اب بھی حیران تھا کہ انسپیکٹر نے کس کے فون پر انہیں چھوڑا تھا۔ یہ معمہ نادر نے حل کر دیا۔ دلاور بھائی، تم تو تھانے چلے گئے تھے اور میں سیدھا چودھری حاکم علی کے ہاں چلا گیا۔ چودھری سے ملاقات کے لیے مجھے بہت دیر انتظار کرنا پڑا، اور پھر میں نے جب اسے سب کچھ بتایا تو اسی نے اسی وقت تھانے تمہارا ٹیلی فون کر دیا، اور پھر چودھری نے مجھے بتایا کہ تم دونوں تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جاؤ گے۔ میں سیدھا ادھر ہی آ گیا، نادر نے کہا۔ چودھری حاکم علی اس علاقے کا بہت بڑا ذمہ دار تھا۔ دلاور جس بنگلے میں رہائش پذیر تھا یہ بھی اسی کی ملکیت تھا۔ دوسرے بڑے لوگوں کی طرح وہ بھی دلاور کی پشت پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، لیکن اس نے آج تک دلاور سے کوئی کام نہیں لیا تھا۔ البتہ دلاور کبھی کبھی اس کی زمینوں پر چکر لگا لیا کرتا تھا۔ اس رات انسپیکٹر جوال کو اپنے دروازے پر دیکھ کر دلاور کو حیرت نہیں ہوئی تھی۔ کیا بات ہے انسپیکٹر؟ کیا پھر نہیں دلاور؟ انسپیکٹر نے اس کی بات کاٹ دی۔ لگتا ہے تم ابھی تک ناراض ہو، ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات کسی کے دباؤ میں بھی آنا پڑتا ہے۔ یہ لو، میں تمہارا رائفل کا لائسنس واپس کرنے آیا تھا۔ انسپیکٹر نے جیب سے لائسنس نکال کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ آؤ اندر آؤ، بیٹھو نا ہمارے ساتھ بھی۔ دلاور نے لائسنس لیتے اس کے راستہ چھوڑ دیا۔ انسپیکٹر اندر آ گیا۔ دلاور اسی کمرے میں لے آیا جہاں مشتاق لیٹا ہوا تھا۔ مشتاق سو رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے، آؤ آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ دلاور اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ وہ دونوں صوفوں پر بیٹھ کے، میں نے اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لیا ہے اور 1-2 روز میں پولیس کے خلاف کیس کرنے والا ہوں۔ اب تم یہ بھی جان گئے ہو کہ میرے پیچھے کون لوگ ہیں۔ تمہارے کندھے پر 3 پھول، دلاور نے انگلی سے اشارہ کیا، ان کے لیے تم نے بڑی محنت کی ہوگی، کئی سال بتائے ہوں گے انہیں حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان کے اترنے میں 1 منٹ نہیں لگے گا۔ دلاور، انسپیکٹر جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا تھا، لیکن تم دوستی؟ دلاور نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ تم سے دوستی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن پہلے تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ میرے خلاف یہ سازش کس نے کی اور کس کے کہنے پر میرے مکان پر چھاپا مارا گیا تھا۔ کیا یہ شرط ہے؟ انسپیکٹر الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، دلاور نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوستی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، میں دوستی کو کاروبار نہیں سمجھتا، لیکن تمہارے ساتھ دوستی نہیں کاروبار ہوگا، کچھ لو اور کچھ دو پر بات ہوگی۔ اگر تم مجھے اس ہستی کا نام بتا دو جس کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوا تو نہ میں عدالت میں جاؤں گا اور نہ ہی کوئی اور کارروائی کروں گا، اپنے منہ پر لگنے والے تھپڑ کو بھی بھول جاؤں گا جس نے میرے اندر کے حیوان کو جگایا تھا۔ بڑی مشکل میں ڈال دی ہے تم نے مجھے، انسپیکٹر جذبی سا ہو کر بولا۔ سوچ لو انسپیکٹر، دلاور اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ میں تمہارے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں، ویسے بھی میرے خلاف کچھ نہ کچھ کر سکنے پر وہ شخص تم سے ناراض تو ہو گیا ہوگا۔ مجھے اندازہ ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کی تصدیق تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ شبیر درانی، بالآخر انسپیکٹر کے منہ سے نکل گیا۔ اس سے شبہ ہے کہ اس کے کھلیان کو آگ تم نے لگائی تھی۔
اسے تم پر کچھ اور بھی شبہ ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ تمہیں کچھ عرصہ کے لیے الجھائے رکھا جائے۔ تو میرا اندازہ درست نکلا۔ دلاور کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ ٹھیک ہے انسپکٹر، تمہارا نام میری زبان پر نہیں آئے گا، لیکن مجھ جیسے ان پڑھ اور جاہل شخص کی ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ رئیس اور جاگیردار کسی کے نہیں ہوتے۔ میں اور تم وہ کٹ پتلیاں ہیں جنہیں اپنی انگلیوں کے اشاروں سے نچاتے ہیں۔ ہم شطرنج کے وہ معمولی سے مورے ہیں جنہیں شاخ کو بچانے کے لیے مروا دیا جاتا ہے۔ تمہاری تو ساری زندگی پولیس میں گزری ہے، تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہو، تم ان رئیس اور جاگیرداروں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ کئی لوگ آئے دن ان کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ پھر بھی صاف رہتے ہیں۔ مارے جاتے ہیں مجھ جیسے اور تم جیسے لوگ۔ انسپکٹر جبار کو قتل ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، تمہارے خیال میں کیا واقعی ڈاکو کا تمہارا گیا تھا؟ اگر تم تفتیش کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے بھی شبیر درانی جیسے کسی جاگیردار کا ہاتھ تھا۔ انسپکٹر جبار بھی ان جاگیرداروں کی بساط کا ایک مہرہ تھا جسے شاہ کو بچانے کے لیے مروا دیا گیا۔ جاؤ اور یہ معلوم کرو گے انسپکٹر جبار کن کیسز پر کام کر رہا تھا، کہیں وہ کیسز ہی تو اس کی موت کا باعث نہیں بنے۔ انسپکٹر جمال خاموش کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ دلاور غلط نہیں کہہ رہا تھا، وہ جاگیرداروں اور دولت مندوں کی بساط کے مورے ہی تو تھے، کٹ پتلیاں جو ان کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ انسپکٹر کے جانے کے بعد دلاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا شبہ درست نکلا تھا، یہ سازش شبیر درانی ہی کی تھی، لیکن اس نے یہ چال اسی پر پلٹ دی۔ انسپکٹر جمال اگر جرأت کا مظاہرہ کرے تو سبزل اور مراد اور بخشو والے کیس کی دوبارہ تفتیش شروع ہو سکتی تھی اور اس طرح شبیر درانی دوبارہ الجھنوں میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ تیسرے دن دلاور کو رائے منصور کا پیغام مل گیا کہ وہ فوراً رحیم یار خان پہنچ کر اس کے وکیل انور سے رابطہ کرے۔ دلاور نے نادر کو مشتاق کا خیال رکھنے کے لیے کہا اور خود 1 گھنٹے کے اندر اندر رحیم یار خان روانہ ہو گیا۔ ایڈوکیٹ انور اپنے دفتر میں موجود تھا۔ مجھے تمہارے بارے میں اطلاع مل گئی تھی، انور نے کہا۔ یہ ایک گھر کا پتہ ہے، اس نے وزٹنگ کارڈ کی طرف بڑھا دیا۔ صبح 7 بجے اس پتے پر آ جانا، وہ دونوں آدمی تمہارے منتظر ہوں گے۔ انہیں لے کر جمال دین والے روانہ ہو جانا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ جس روز انہیں عدالت میں پیش کرنا ہوگا اس سے 1 روز پہلے میں تمہیں پیغام بھیج دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، ہمارے مخالفین کو بھنک مل چکی ہے، وہ کوشش کریں گے کہ یہ دونوں آدمی عدالت میں پیش نہ ہو پائیں، اس لیے تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ فکر ہی نہ کرے جی، دلاور نے کہا، میرا کام ان کی حفاظت کرنا ہے۔ دلاور کی جان تو جا سکتی ہے لیکن وہ اپنے مہمانوں پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ گڈ، وکیل نے مسکراتے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ وش یو گڈ لک۔ اپنی زبان میں بات کریں جی، یہ گٹ پٹ میری سمجھ میں نہیں آتی، دلاور نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ، وکیل مسکرا دیا۔ دلاور وکیل کے دفتر سے باہر آ گیا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ اس نے بازار سے کچھ چیزیں اور پھل خریدے اور اپنی خالہ کے ہاں پہنچ گیا۔ رات اس نے وہیں گزاری۔ صبح 6 بجے گھر سے روانہ ہوتے وقت اچانک سے خیال آیا کہ وکیل نے جو کارڈ دیا تھا اس پر بھی پتہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے کزن کو کارڈ دکھا کر وہ پتہ سمجھ لیا اور گھر سے باہر آ گیا۔ پھر 2 سینما کے پچھلی طرف وہ مکان تلاش کرنے میں سے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ دونوں پولیس والے تیار بیٹھے تھے۔ دلاور نے لیکن فوراً ہی لاری اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ انہوں نے شالیں اس طرح اڑ رکھی تھی کہ ان کے چہرے بھی چھپ گئے تھے۔ لاری اڈے پر تانگے سے اترنے کے بعد ہی انہیں جمال دین والی کی بس مل گئی۔ جمال دین والی میں رائے منصور کا مکان قصبے سے تقریباً 1 میل دور نہر کے کنارے واقع تھا۔ رائے منصور کا نوکر کئی روز پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ کسی زمانے میں یہ مکان یقیناً بہت شاندار رہا ہوگا، لیکن عرصہ سے دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ پلستر جگہ جگہ سے ادھرا ہوا تھا۔ 2 دن گزر گئے، وہ تیسری رات تھی۔ دلاور کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ 11 بج چکے تھے۔ دلاور کبھی نیلا درانی کے بارے میں سوچنے لگتا اور کبھی سے مشتاق کا خیال آ جاتا۔ دفتن وہ ایک آواز سن کر چونک گیا۔ وہ کسی کار کے انجن کی آواز تھی۔ قصبے کی سڑک وہاں سے بہت دور تھی، وہاں سے کسی گاڑی کی آواز کا یہاں تک سنائی دینا ممکن نہیں تھا، اور پھر یہ آواز تو بہت قریب کی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کر باہر آ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قصبے کی طرف سے آنے والے کچے راستے پر کوئی متحرک شے دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کوئی کار تھی اور اس کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھی۔ دلاور کی چھٹی اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آنے والا یا آنے والے جو کوئی بھی تھے، ان کی نیت اچھی نہیں تھی، ورنہ گاڑی کی تمام بتیاں نہ بجھائی جاتی۔ معزز سامعین حضرات، مظلوم اور معصوم دوشیزہ نیلا درانی کی لہو رنگ داستان ابھی جاری ہے۔ باقی واقعات اگلے حصے میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔